الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، ساتھیوں، آج کا خطبہ اس کی بنیاد یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس میں انسان کی انفرادی ذمہ داری کا ذکر ہوا ہے، اس کا بیان ہوا ہے. اور انفرادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ آزادی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. اگر ایک انسان آزاد نہیں ہے اپنی سوچ میں، اپنی رائے قائم کرنے میں، اپنے عمل میں، بلکہ باہر سے کوئی اس کے اوپر مسلط ہو، زبردستی کروائے، پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے آزادی کے ساتھ، حریت. اور یہ موضوع قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے، سورہ انعام میں بھی. یہ آیات جو ہیں ان کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ اسراء، سورہ فاطر اور سورہ زمر، یہ آیت نمبر 7 میں بھی یہ موضوع آیا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ جان لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اور آخری کتاب اپنی دی، نازل فرمائی، جو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت ہے. اور اب وہی اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی احکام ہے دینے والی کتاب ہے، اسی میں ہدایت کی روشنی ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں ہے. تو اس میں جہاں پہ تمام چیزیں وہ کہ جو ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یا دنیا میں اور آخرت میں جو ہمارے لیے مفید ہیں، وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. ان میں آج جو چیز بیان کی گئی اس کا مختصر ہم نے ذکر کر دیا ان آیات کی روشنی میں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ سن لیجئے تاکہ مفہوم یعنی زیادہ آسانی اور وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے. کہ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، موسیٰ کے صحیفوں میں جو چیزیں آئی ہیں کیا اس کی خبر نہیں دی گئی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، یعنی ایک بندے کے طور پر اللہ کے سامنے جو بھی وفاداری ہونی چاہیے اس کا حق ادا کر دیا. تو ان دونوں کے صحیفوں میں کیا یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی جان دوسرے کا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے تیسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ صحیح کرے گا. نہیں آپ صحیح نہ کریں، آپ کا بیٹا بیٹھ کے کر رہا ہے تو وہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں رائج ہو گئی ہیں، آپ خود نہ کچھ کریں، آپ کا بیٹا کرے تو وہ آپ کو نہیں ملے گا، الا یہ کہ آپ کی خود اس کی تیاری میں کوئی صحیح رہی ہو، کوئی کوشش رہی. ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. کوئی اچھا کام کیا ہے تو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے کیا ہے، اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھیں. اور یہ کہ ہر ایک کی صحیح وہ سامنے آئے گی، دیکھی جائے گی. آپ نے جو بھی دوڑ بھاگ کی ہے، اور یہاں پہ دونوں قسم کی دوڑ بھاگ ہے، اچھی بھی اور بری بھی. جو بھی آپ محنت کریں گے، صحیح کریں گے، گویا اپنی آزادی کے ساتھ کریں گے، تو یہ کیا ہے نظر آئے گی، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور پھر اس کے مطابق اسے بھرپور بدلہ ملے گا. اور سب کے انتہا یعنی سب کا خاتمہ یا سب کی پہنچ آخر میں اللہ ہی
تیرے رب کے پاس ہے۔ تو یہ بتلائی گئی بات۔ اس کے بعد اسی کی وضاحت میں امام صاحب نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یعنی جانوروں کی طرح نہیں، جانور کسی چیز کی مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے۔ آپ ہیں انسان ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، مکلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، ورنہ اس سے جواب لیا، سوال کیا جائے گا اور جواب پوچھا جائے گا، اس کی باز پرس ہوگی۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں اس سے پوچھا جائے گا، مکلف اسے کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آزادی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، نہیں عزت دی ہے، اسے رسپیکٹ اینڈ آنر دیا ہے، اور وہ اپنے فعل میں، اپنے قول میں، اپنی سوچ میں، اپنی چوائس میں، سب میں وہ آزاد ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی دوسری جگہ کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو یا اولاد آدم کو عزت بخشی، انہیں رسپیکٹ دیا، آنر دیا، اور ہم نے انہیں سمندر میں اور خشکی میں انہیں ہم نے سوار کیا۔ مطلب یہ کہ دونوں جگہوں پہ ہم نے ان کے لیے سواری فراہم کی، اور پاکیزہ رزق انہیں عطا کیا، اور باقی تمام جتنی چیزیں ہم نے مخلوق کی ہیں، بنائی ہیں، ان میں اکثر کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ علی کثیر ممن خلقنا، بہتیروں کے اوپر ہم نے انہیں فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت جو ہے تمام یہ دنیاوی جو مخلوقات ہیں ان میں سب سے یہ مخلوق اعلیٰ تر ہے۔ اور اسی آزادی کی وجہ سے، حریت کی وجہ سے، اور اس کا جو رول ہے انسان کی نفسیات اور انسان کی جو خودی ہے اس کی تشکیل میں، انسان کی پرسنالٹی اس کے تشکیل میں، فارمیشن میں، اس کا جو حصہ ہے، یہ اسی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا۔ اور اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے پھر کہ اس کے اوپر کچھ شرطیں جو ہے وہ عائد کی جائیں، یعنی یہ آزادی جو ہوگی وہ مطلق نہیں ہوگی، بلکہ وہ مشروط ہوگی اور کنڈیشنل ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے اس معاملے میں کہ جہاں پہ انسان کو آزادی دی گئی ہے اور وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلط چیز وہ اختیار کرتا ہے، بالکل غلط چیز۔ تو اب غلط چیز اگر وہ اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کہ اپنی آزادی کی بنیاد پر، اس کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہے، اسے کسی نے روکا نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے جو ہے غلط راستہ ہے، غلط سوچ اختیار کی ہے، تو یہ جو ہے اس پہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر یہ آزادی اس کو نہ ہوتی صحیح یا غلط راستہ اختیار کرنے کی، تو نہ کوئی انعام ہوتا، نہ کوئی سزا ہوتی۔ چنانچہ سب سے خطرناک جو چیز ہے وہاں پہ بھی دیکھیے کہ آزادی دی گئی ہے کیونکہ حساب ہوگا، اور وہ خطرناک چیز کیا ہے کہ دین کی چوائس، دین کو اختیار کرنا۔ یہ دین اسلام دین برحق ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بتا دیا ہے اور اللہ اپنے رسول کو بتا دیا ہے کہ دین کے انتخاب میں، اس کے چننے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ دین میں کوئی کمپلشن نہیں، کوئی دباؤ مجبوری نہیں ہے۔ تو لیکن اب کیا ہے کہ ہدایت گمراہی سے چھانٹ کے الگ بالکل واضح ہو چکی ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ تھا کہ اب معلوم ہو گیا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ دلالت ہے، اب واضح ہو چکی ہے۔ تو اب چاہے کوئی ایمان لائے چاہے کفر کرے، کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ کو مانے گا، اللہ پر ایمان لائے گا۔ طاغوت یہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جو کوئی خود اپنے طور پہ خدائی کا جو ہے اعلان کرے، یا دوسرے لوگ کسی کو غیر اللہ کو خدا بنا دیں، وہ طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو طاغوت کا انکار، ہم بحیثیت مومن ہم جو ہے اس لحاظ سے کافر ہیں کہ ہم طاغوت کے منکر ہیں۔ قرآن کی زبان ہے، جو کفر کا جو لفظی معنی ہے وہ یہی ہے، انکار کرنا۔ ایک مومن بھی کافر ہوتا ہے اور کافر بھی کافر ہوتا ہے، آپ سمجھیے اس چیز کو۔
ہم شرک کا انکار کرتے ہیں، یہ کفر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں انکار کرنا. تو طاغوت کا انکار یہ ایک مومن کا لازمی کیا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کفر کا طاغوت کر کے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے گا، تو فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس نے مضبوط رسی کو، مضبوط سہارا تھام لیا، اور ایسا مضبوط سہارا یا ایسی مضبوط رسی کی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہی آزادی کہتے ہیں کہ یہ ایک پاکیزہ زندگی، معزز زندگی، شریفانہ زندگی، وہ زندگی جس میں انسانیت جو ہے نا وہ کہ جوش مارتی ہوئی نظر آئے، وہ آزادی کہ جہاں پہ انسان اپنی انسانیت کو کا احساس کرے، محسوس کرے، جہاں پہ اچھے بلند جو معنی ہیں زندگی کے، تصورات ہیں اور ویلوز ہیں، ان کا احساس انسان کو ہو. اور یہ ویلوز ہوتی ہیں کہ جو حقیقی زندگی کو اصل میں اس کی حقیقت عطا کرتی ہیں، جو زندگی کو خوشنما بناتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، اور زندگی کو وہ بلند جو ہے درجات عطا کرتی ہیں. تو پھر یہ جو شخص ہوتا ہے حقیقت میں یہ آزاد ہوتا ہے. یہ وفاداری اور اسی طرح سے اس کی زندگی میں کیا قدر و قیمت ہے اس کو وہ پہچانتا ہے، صداقت اس کی کیا قدر و قیمت ہے اس کی اہمیت کو پہچانتا ہے. اور اسی طرح سے دوسروں کے اوپر جو ان کے سامنے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے وہ مدد کے جذبے سے آگے بڑھتے ہیں. یہ حقیقت میں کیا ہے، صحیح اور جدوجہد، اس کی قیمت کا، قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اور پھر یہی جو آزاد انسان ہوتا ہے، جسے اپنے آزادی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی پوری یعنی پورے شعور کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ کبھی کبھی حق کے دفاع کے لیے، کسی مظلوم کی مدد کے لیے وہ اٹھے گا تو اس کے نتیجے میں اسے بھگتنا پڑ سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اپنی آزادی کا اسے احساس ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ اس کی لاپرواہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور کسی فرد کی، کسی جماعت کی، کسی قوم کی وہ مدد کرتا ہے. آگے امام صاحب کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی اس آزادی سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی ہے وہ دستبردار ہو جاتا ہے، تنازل برتتا ہے. تو یہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یعنی اپنی آزادی کو پسند نہیں کرتا، میرا یہ مراد ہے کہنے کا کہ وہ تنازل برتتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے کہ چھینی جاتی ہے، کسی انسان سے چھین لی جائے اس کی آزادی، تو وہ پھر دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ دو حالتیں ہوتی ہیں، اور دونوں جو ہے وہ ہیں کہ جہاں سے آزادی کے جھونکے جو ہے وہ اٹھتے ہیں، چلتے ہیں. یا تو پھر یہ ہے کہ فرمایا یعنی جب وہ اس کی آزادی چھینی جاتی ہے، وہ خود دستبردار نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی آزادی پہ اصرار کرتا ہے کہ وہ ان دونوں میں اپنی آزادی کو باقی رکھے گا، اس پہ جیے گا. تو پھر جب اس سے آزادی چھینی جاتی ہے تو دو ہی شکلیں ہوتی ہیں. یا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دنیا میں واقعتاً آزاد بن کر زندگی بسر کرے گا، یا آزاد بن کر زندگی بسر کرنے کی اسے کیا ہے سعادت حاصل ہوگی، یا پھر وہ شہید بنے گا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرے گا اپنے پروردگار کے ہاں، اس کا خصوصی اجر ہوگا. تو یہ جو آزادی ہوتی ہے یہ کسی انسان سے چھینی نہیں جا سکتی، الا یہ کہ وہ خود دستبردار ہو جائے. یعنی انسان اگر دستبردار نہ ہو تو کسی انسان سے وہ چیز چھینی نہیں جا سکتی. مر جائے گا انسان اپنی آزادی کے دفاع کے لیے، لیکن یہ کہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جب یہ آزادی غائب ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہ تمام اپنے درجات، وہ مقام مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے بحیثیت انسان ایک اعلیٰ مخلوق کے، وہ تمام چیزیں، وہ خصوصیات کھو دیتا ہے. اگرچہ آپ کو نظر آئے کہ کوئی ایک شخص بکا ہوا جس کا ضمیر ہے، جو کسی مظلوم کو دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی اس کے لیے
तड़प नहीं होती, कोई दुख नहीं महसूस करता, गरचे वो अपनी जगह पे बहुत ही बड़ा अमीर है, दुनिया का बिल्कुल रिच पर्सन है, और ये कि उसके पास इक़्तिदार है, इख्तियार है, सब कुछ है, लेकिन उसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो इसकी कदर और कीमत को पहचानता नहीं है, न किसी गरीब के लिए उठे, न किसी हक मौक़िफ़ के दिफा के लिए उठे, तो फरमाया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ऐसा इंसान बेज़मीर इंसान हो जाता है जो अपने आज़ादी को बेच खाता है, या अपने निगाहों के सामने सब कुछ देखते हुए भी वो जो है खामोश रहता है। इसका मतलब ये कि वो आज़ाद नहीं बल्कि ग़ुलाम है। इसी वजह फिर यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता आज़ादी के सिलसिले में इमाम साहब नक़ल करते हैं कुरान शरीफ की आयत कि देखिए, आज़ादी इंसान की कदर और कीमत जो है उसको जोड़ा गया है आज़ादी के साथ, हुर्रियत के साथ। जहाँ पे आज़ादी नहीं होगी तो फिर इंसान नहीं होगा, और जहाँ पे इंसान होगा तो लाज़मन है कि हुर्रियत, वहाँ पे आज़ादी जो है पाई जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, ये अहम चीज़ है, इस पर तवज्जो दीजिए। वलो शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि जमीअन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीअन अफ़ा अंत तुकरिहु अन्नास हत्ता यकूनू मुमिनीन। ये सूरह यूनुस की आयत है 99। अगर तेरा रब चाहता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं, अगर तेरा रब चाहता तो ज़मीन में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, हर एक सब के सब जो है ईमान लाने वाले बन जाते, कोई काफिर नहीं बचता। अगर तेरा रब ये चाहता कि सब मुसलमान बन जाए तो अल्लाह ताला सबको जो है मुसलमान मोमिन ही पैदा करता। तो ये गोया अल्लाह ताला की ये वो है नहीं, अल्लाह ताला मर्जी है नहीं, उसकी हिकमत ये नहीं है, बल्कि उसने इंसानों को आज़ाद पैदा किया है, और अपनी आज़ादी का दुरुस्त इस्तेमाल करके या गलत इस्तेमाल करके ही वो जो है हकदार बनेंगे इसके या उसके, इनाम पाने के या सज़ा पाने के। तो फरमाया कि अफ़ अंत तुकरिहुन नास, तो क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे, उन्हें दबाव डालोगे कि वो मुसलमान बन जाए, मोमिन बन जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे सकते हैं, और आपकी इत्तिबा में ये उम्मत दावत दीन का काम कर सकती है और करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी गला पकड़ के जो है कहें कि वो कलमा पढ़ लो मोमिन बन जाओ, ये नहीं, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का आदमी जो मजबूर करके उसके गले पे, उसके सर पे तलवार रख के उसे कलमा पढ़वाया जाए, उसकी जो है कोई वैल्यू नहीं है। इस सिलसिले में इमाम साहब ने हकीकत में कई एक आगे मिसालें बयान की हैं, वो लंबा हो जाएगा फ़िक़्ह में। मसलन मैं सिर्फ इशारा कर दूं कि बाज़ चीज़ें होती हैं, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना गर्दन पे वो रख के दबाव डाल के उसको एक शर्त रखी जाती है लेन देन में, कि कोई ख़रीद फ़रोख्त में कोई दबाव डाल के, और मसलन उसमें किसी को कह दिया जाए कि तुम ये कहो ये फ़लाँ हाकिम की बैअत तुमने इख्तियार की है, और अगर तुमने ये बैअत को तोड़ा तो तुम्हारी बीवी मुतल्लक़ा हो जाएगी। और कोई वक्त ऐसा आया कि उसने देखा कि वो हाकिम साहब वाक़तन यानी वो ऐसे हैं कि तकाज़ा दीन और ईमान का है कि उनसे उनकी बैत को तोड़ दिया जाए। तो ऐसी शक्ल में क्या है जो उसके ऊपर लादी गई थी ये शर्त कि वो बीवी उसकी मुतल्लक़ा हो जाएगी, उसको तलाक पड़ जाएगी, क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं। आइमा बयान करते हैं, ख़ासतौर से इमाम मालिक के इसमें मौक़े बड़ा सख्त हो, कहते बिल्कुल वाले, हर वो चीज़ जहाँ पे जबर किया गया हो उसकी कोई वैल्यू इस्लाम में नहीं है, उसकी कोई यानी नताइज उसके कोई नहीं होते। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फरमाते हैं कि कह दो कि हक़ तेरे रब के जानिब से आ गया है, तुम लोगों के रब की जानिब से हक़ आ गया है। सूरह कहफ आज हमने तिलावत की, उसकी है कुल हक़ मिन रब्बिकुम, ये है हकीकत, ये है हक़ तुम्हारे रब की जानिब से। तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। हमने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, भड़कती हुई आग, कि जिसके लिपटों ने बिल्कुल उसको घेर रखा है। जो कुफ्र करने वाले लोग हैं, उसका इनकार करने वाले लोग हैं ईमान का, हक़ का, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी आग भड़का दी है जिसके शोले बुलंद हो रहे हैं, उन्होंने उनको घेर लिया है। और अगर ये मांगेंगे, कोई मदद के लिए आवाज़ उठाएंगे, हेल्प हेल्प चिल्लाएंगे, तो फिर उन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरों को जला के उनके खाल उधेड़ देगा। बहुत ही बुरी चीज़ होगी पीने वाली, और बहुत ही बुरी जगह होगी ठिकाने के तौर पर।
تو یہاں پہ امام صاحب اس کے وضاحت کے بعد کہتے ہیں حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ سب اپنے نفس کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ سے ہے اس کی ویلو، اس کی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ آپ جو بات کرتے ہیں اس کی کیا ویلو ہے، آپ جو اسٹینڈ اختیار کرتے ہیں وہ کتنی اہم چیز ہے، اس کی ویلو کیا ہے۔ تو یوں کر کے نہیں آپ گزر سکتے کہ آپ تو بے بس ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ آپ سماج میں، معاشرے میں اور ملک میں کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے، سیاست میں یا معیشت میں یا تجارت میں یا کسی، مسلمانوں کی امت کی حالت کو بہتر نہیں بنا سکتے، اپنے عاجزی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے، مکمل نہیں تو آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ امت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے، یہ ترقی کرے، اور یوں کہہ کے کہ میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور امت سے بالکل کٹ کے کنارے ہو کے جینا، کسی بھی مہم میں، کسی بھی کام میں، کسی ذمہ داری میں حصہ نہ لینا، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور ایک عجز اور ناکامی کا جو وہ ہے، کہہ لیجیے کہ اس کا اپنے آپ کو گرفتار اور قیدی بنانا ہے، اور اس سے یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے ہاں ذمہ داری سے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ میں کیونکہ امام صاحب نے خطبہ بہت لمبا لکھا ہے، لیکن اس میں چیزیں انہوں نے سلیکٹڈ بیان کی ہیں، میں دوسرے خطبے کی ایک چیز اہم جو ہے سنا دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ وہ لمبا ہے، کہ آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں، وہ بار بار اس پہ بولتے ہیں اور سب لوگ بولتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تبھی جو ہے پہچانا تھا، جانا تھا، اور بیان کر دیا تھا کہ ایسے حالات آئیں گے اور آتے رہیں گے، اور جب حالات آئیں گے تو وہ کیوں آئیں گے، اس کا سبب کیا ہوگا، اور پھر اس سے نکلنے کی شکل کیا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث ہے، وہ سچویشن اس کے بارے میں بیان کیا کہ وقت قریب ہے، آ رہا ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، ایسے جیسے کہ بھوکے کسی سینی میں بھرا ہوا ہے دسترخوان پہ، اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے ہوئے ہیں، پتہ چلا ایک سینی بھر کے آئی، ایک ٹرے بھر کر آیا اور اس پہ ٹوٹ پڑے۔ تو اس ٹکڑے پہ امام صاحب اپنا تبصرہ کرتے ہیں کہ یہی دنیا کا حال ہوتا ہے کہ جب انسانی ویلوز جو ہوتی ہیں وہ ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔ حقیقت میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آج ہو رہا ہے دنیا میں، اب دیکھیں کہ وہ لبرٹی اور پتہ نہیں کیا چیزیں، وہاں تو وہ لبرٹی اسٹیچو لگا ہوا ہے، لیکن صرف کہنے اور دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ لبرٹی کچھ نہیں، اپنے لیے ہے، باقی آپ کی لبرٹی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب انسانی ویلوز، قدریں یہ غائب ہو جاتی ہیں اور جھوٹے مطلب دعوے کیے جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور انسان ہے یا کمزور طبقہ ہے وہ حاشیے پہ لگا دیا جاتا ہے، کنارے کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حالت پیدا ہوئی سچویشن کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، اس کا سبب کیا ہے؟ حدیث کا اگلا حصہ ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس وقت، صحابہ کرام نے، کہ کیا ہم جو ہے اس وقت ہماری تعداد بہت زیادہ کم ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بڑی زیادہ ہوگی۔ آج مسلمان بڑا، جب کہیں بات ہوتی ہے پھینکنے کی تو کہتے ہیں ہم 1.6 بلین، ہر سال 1 بلین 10 بلین بڑھتا چلا جا رہا ہے نا۔ میں ابھی 2-3 سال پہلے 1.2 سن رہا تھا، اب آج جو ہے 160 اور پتہ نہیں 170 جو ہے بیان 1.7 جو ہے بیان کرنے لگے۔ تو خیر، تو فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے جھاگ، وہ دیکھا ہے، خاص طور سے جب پہلی بارش ہوتی ہے، ندی بہتی ہے تو اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں کسی گرداب کے کنارے، ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی، بلکہ
یہ امت جو ہے کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قوت کا سرچشمہ کیا ہے، راز کیا ہے، کہاں سے اس کو قوت ملتی ہے، وہ اس سے بالکل ناواقف ہو جائے گی اور اس کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہاری ہیبت نکال لے گا۔ مسلمان کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں خود جب لوگ قبیلے سنتے تھے، وقت آیا کہ جب لوگ سنتے تھے کہ اللہ کے نبی کا رخ اس طرف ہے تو لوگ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ابھی جزیرہ نما عرب کی سرحدوں پر جہاں پہ رومی فوجیں تھیں، قیصر کی فوجیں تھیں، وہ علاقہ ان کا پہلے سے وہ اس پہ حکومت کرتے آئے ہیں۔ جو آج اردن ہے، فلسطین ہے، شام ہے، یہ تمام کس کے اس میں تھے انڈر کنٹرول؟ یہی جو سیزر، قیصر اور رومن امپائر کے تحت تھے۔ تو آج جو اردن ہے، خاص طور سے یہاں پہ یرموک وغیرہ کی جو جنگیں ہوئیں، وہاں پہ ابھی تو ادھر رخ بھی نہیں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دیکھا کہ بھئی اس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے تو ڈرے ہوئے تھے لوگ۔ چنانچہ کتنی جنگیں ہوئیں، 30,000 مسلمانوں کی فوج نے 2 لاکھ ان کے لشکر کو ہرایا، بڑے بعد میں جو جنگ ہوئی۔ تو خیر، یہ ہیبت تمہاری نکل جائے گی۔ یہ جو شکست اور فتح کی بات ہے، سب سے اہم کردار یہ ہوا کرتا ہے، ایک قوم کے اندر جوش ہے اور وہ ڈرتی نہیں ہے، سمجھے، بے خوف جاتی ہے، اور دوسری قوم اس کے سینے میں کیا ہے، سامنے والے کی ہیبت بیٹھی ہوئی۔ تو فرمایا کہ تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ تو یہ بڑی کمزوری ہوگی، اور یہی ہے کہ جو امت کو ایک جھاگ کی طرح بنا دے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جاری رکھتے فرمایا کہ اور اس کے برعکس تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں، سینوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا۔ الوہن کا لفظ آیا عربی میں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ وہن جو ہے ایک ویکنیس، یہ معلوم تھا اس لوگوں کو، لیکن وہن ابھی جس انداز میں آپ نے فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہن کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیۃ الموت، دنیا کی محبت، موت کا ڈر۔ یہ جب انسان کے اندر آ گیا، دنیا ہی میں رہنا ہے تو دنیا کی محبت ہو جاتی ہے۔ اب دنیا میں چونکہ رہنا اس لیے مرنا نہیں ہے، اب وہ زندگی کی تمنا کریں گے خواہ کسی بھی قسم کی، اس میں ذلیل و خوار اور ریڑیاں رگڑ کے کچھ بھی ہو، بس زندگی رہے، جیتے رہیں، رسوا ہوں، ذلیل و خوار ہوں، کچھ ہوں، گالی سننی پڑے، دھتکارے جائیں، سب کسی بھی نوع کی زندگی، بس جیتے رہیں، مرے نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تو موت کا ڈر آ گیا۔ تو مسلمان اس وقت جو ہے وہ ڈرتے نہیں تھے، یعنی زندگی وہ اس سے ہاتھ دھو ہار بیٹھے، کسی جنگ میں گئے، شریک ہوئے، شہید ہوئے، یہ ان کا ولولہ ہوتا تھا، ان کا جذبہ اور شوق ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور فرمائی، آخری حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، بخشی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، مطلب کسی نبی کو نہیں ملی، بیک وقت 5 چیزیں۔ 1 مہینے کی مسافت پہ روب سے میری مدد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور دشمن کے درمیان اگر جایا جائے، سفر کیا جائے تو کتنا، 1 مہینہ لگے گا۔ اتنی دوری پہ دشمن کو سے پتہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں تو روب اس کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین جو ہے، یہ کرۂ ارض، یہ مسجد اور پاک بنائی گئی۔ یہ ہے مسجد بنی، الحمدللہ۔ اگر یہ نہیں ہے کہیں تو کوئی نہیں، وہاں پہ باہر پڑھ لیجئے، کھیت میں پڑھ لیجئے، کہیں بھی جنگل میں، بیابان میں، تو ہر جگہ وہ آپ کے لیے مسجد اور پاک ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اسی کے سلسلے میں جاری رکھتے ہوئے، تو جو شخص بھی میری امت میں سے نماز کو پائے یا نماز اسے پائے، یعنی نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً کیا ہے، وقت پہ نماز پڑھ لے۔ تیسری چیز فرمائی کہ میرے لیے غنیمتوں کو یا مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، جو مجھ سے پہلے حلال نہیں تھا کسی کے لیے، مال غنیمت۔ اور پھر مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور
یعنی آخرت میں روز قیامت جب محشر ہوگا تو آپ کو شفاعت بھی عطا ہوئی ہے۔ اور نبی اپنی قوم کی طرف خاص طور سے بھیجا جاتا تھا، یعنی مجھ سے پہلے یہ نبی فلاں قوم، یہ نبی فلاں قوم، مجھے پورے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس میں اصل ٹکڑا تو وہی ہے کہ مسیرت نصرت بالرعب مسیرت شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت پہ جو ہے نا وہ دیا گیا، مدد کی گئی ہے کہ میرا رعب جو ہے دشمنوں کے دل سینوں میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت کا معاملہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس حکمت کو اور اس بات کو امت نے سمجھا نہیں، یا اس کو بھلا بیٹھے، یا وقتاً فوقتاً بھلا بیٹھتے ہیں، تو وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہمارے یہاں آتی ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حریت اور آزادی ایک نہایت قیمتی قدر و قیمت والی قدر ویلو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اگر وہ ہے کسی کے پاس تو وہ انسان ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔